اسلامی ریاست ہے یا اس کو اسلامی ریاست کہہ سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب بے شک آپ اس کو اسلامی ریاست کہہ سکتے ہیں۔ کہنے میں تو انسان بہت کچھ کہہ سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک پاکستان میں کیا کچھ نہیں کہا جاتا ہے۔ یہاں پر انسان بے لگام ہے، کسی کو کچھ کہنے میں جو ہے کوئی دقت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی ہے۔ ہاں البتہ اگر پریشانی اٹھانی پڑے گی تو جہاں پر اہل حق بات کہیں گے، دین کی بات کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے، تو پھر ایسی صورت میں ان کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر آپ اپنی منمانی پر جو مرضی ہے کسی کے خلاف باتیں کرتے رہے، سیاست میں، دنیا کی اور دنیا کے جاہ و جلال کی، دنیا کے منصب کی، دنیا کے عہدوں کی، کسی بھی طرح کسی قسم کی اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے، آپ پر جو ہے کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب اہل حق دین کی بات کرتے ہیں تو پھر انہیں جو ہے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، پھر انہیں جو ہے عمر بھر کے لیے قید کر دیا جاتا ہے، پھر انہیں جو ہے زندان میں ڈال دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ یہاں تک ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں کہ ان کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے ملک پاکستان کو اسلامی ریاست کہنے میں آپ بجا ہے، جو مرضی ہے کہنے سے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان میں اسلامی ریاست کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ عملی طور پر یہاں پر اسلامی ریاست کا کوئی کام نہیں ہے، عملی طور پر اسلامی ریاست کا یہاں پر کوئی پیش خیمہ نہیں ہے کہ جس کی بنا پر یہ ایک اسلامی ریاست بن رہی ہو، یا اسلامی ریاست جسے کہا جا سکے، یا دنیا کے سامنے ہم یہ کہہ سکیں کہ اسلامی ریاست یہ ہوا کرتی ہے۔ اسلامی ریاست کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو دنیا کے لیے، عالم اسلام، عالم دنیا کے لیے جو ہے وہ پیش خیمہ ہوا کرتی ہے، آئیڈیل ہوا کرتی ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اسلامی ریاست ایسے ہوا کرتی ہے۔ ہمارے ملک کے نظام کو دیکھ لو کہ یہاں پر ایک ایسا نظام ہے جو سراسر اسلام کے خلاف ہے، جو سراسر کفر کا نظام ہے۔ اس میں سر فہرست آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کا پورا نظام جو ہے وہ سود پر چل رہا ہے، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور جب ملک کی بنیاد سود پر چل رہی ہو تو پھر اس کو اسلامی ریاست کیسے کہا جا سکتا ہے؟ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر مساجد کو شہید کر کے اور شراب خانے کو برقرار رکھا جا رہا ہے۔ کیا یہ اسلام ان چیزوں کا تقاضا کرتا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر ناچ گانے والوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، ان کو تمغہ امتیاز سے نوازا جا رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اہل حق، علماء کرام، قرۂ عظام اور اسی طریقے سے حفاظ کرام، ان کے اوپر طرح طرح کی پابندیاں لگائی جاتی ہے، اور ان کو دین سے دور کیا جاتا ہے، اور ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اسلامی ملک کے اندر اسلام کے قوانین کو نافذ کیا جاتا ہے، ان پر عمل پیرا ہوا جاتا ہے، لیکن ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جو سراسر اسلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ ملک پاکستان ایک ایسی ریاست ابھی بنی ہوئی ہے، اللہ معاف کرے، ہم نے اس کو اسلام کا نام دیا ہوا ہے، اس کو اسلام کا نام دینا بھی جو اسلام کی توہین ہے۔ اللہ اکبر! کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ کو ہم کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آنے کے لیے منتظر ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں کر رہا ہے، ورنہ ہم نے اس ملک پاکستان کے اندر ایسے قوانین پیش کیے ہیں، اور ایسی چیزیں جو ہے وہ شیئر کی ہے، اور ایسی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں جو سراسر اللہ کی نافرمانی والی چیزیں ہیں۔ پھر اس کے باوجود اللہ کی ناراضگی ہم نہیں مول رہے۔
ضرور مول رہے ہیں۔ دیکھو آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے کہ ہم جو ہے ایسے کام کر رہے ہیں جو سراسر اسلام کے خلاف ہے اور ان کو اسلام کا نام دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ہوا جو اسلام سے بغاوت ہوئی، یہ ایک ایسا ہوا جو اسلام کے ساتھ دوغلا پن ہوا، یہ ایک ایسا ہوا کہ جس طریقے سے ہم نام تو اسلام کا لیں اور کام اغیار کے لیے کریں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک بات دیتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک آدمی اگر وہ فوج میں جاتا ہے، وہ وردی فوج کی پہنتا ہے، کام اگر وہ اغیار کے لیے کرے تو اس کو جو ہے کیا کہا جائے گا؟ غدار کہا جائے گا۔ ایک آدمی فوج میں جاتا ہے تو نام فوج کا لیتا ہے، لیکن اگر وہ کام انڈیا کے لیے کرتا ہے تو اسے فوج کہے گی کہ یہ غدار ہے، اس کو جو ہے نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا اور اس کے جو ہے تنخواہ کو روک لیا جائے گا اور اس کی جتنی بھی سہولیات کی چیزیں اس کو میسر کر دی گئی تھی وہ ساری کی ساری اس سے چھین لی جائیں گی۔ صرف اسی پر بس نہیں ہوگا، اسی پر اکتفا نہیں ہوگا، بلکہ بعض دفعہ اس کے خلاف جو قانونی کارروائی بھی کی جائے گی، اس کو پابند سلاسل بھی کر دیا جائے گا، اس کو جیل میں بھی ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے اوپر غداری ثابت ہونے پر اس کو جو ہے وہ پھانسی پر بھی لٹکایا جا سکتا ہے۔ وجہ صرف کیا کہ اس نے نام فوج کا لیا ہے، کام اس نے غیر کے لیے کیا ہے، تو جس کی بنا پر آج اس کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، آج ہمارے بھی کچھ کام ایسے ہیں کہ نام ہم اسلام کا لیتے ہیں، کام ہمارے اغیار والے ہوتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے جو ہے وہ نیکیوں کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم نیکیاں کریں گے تو اپنا فائدہ ہوگا، اگر ہم بلائی کریں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہوگا، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ جب اللہ کا عذاب پڑے گا تو ہم سب کے سب ملیے میٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے اس ملک پاکستان کو اسلامی ریاست نہ کہا جائے، صاف کہا جائے جو ہے نظر آ رہا ہے، جو ہو رہا ہے اسی کے طور پر چلایا جائے، نہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے، نہ اسلام کے نام پر جو ہے عالم اسلام کو دھوکہ دیا جائے کہ یہ ایک اسلامی ریاست